والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین اسلام کی بنیاد جن 4 ارکانوں کے اوپر ہے ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ، اس کے اوپر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ پاک نے حج کی توفیق عطا فرما دی اور پھر اس نے حج مبرور کیا۔ حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ حاجی حج کرتے وقت حج کرتے اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ فرمایا کہ ایسا حاجی حج مبرور کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے وہ اپنے گھر اپنے اہل و عیال کو اس طور پر لوٹ کر کے آتا ہے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا، جس طریقے سے یہ بچہ گناہوں سے پاک صاف، اسی طریقے سے یہ حاجی بھی گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کثرت سے حج کرو، کثرت سے عمرے کرو، اس لیے کہ حج اور عمرے کو کثرت سے کرنے والے کی اللہ پاک عمر بڑھا دیتے ہیں اور اس کے فقر و فاقے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے بٹی کے اندر کسی نے لوہے کو رکھ دیا اور آگ نے اس لوہے کے میل کو جیل کو دور کر دیا۔ ایسا آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ اللہ پاک کے خصوصی مہمان کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 غازی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد۔ نمبر 2 حج کا سفر کرنے والا حاجی۔ نمبر 3 عمرے کا سفر کرنے والا۔ فرمایا یہ 3 لوگ اللہ پاک کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب مہمان گھر میں تشریف لاتا ہے تو میزبان کی ہمتن کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمان کی ہر چاہت کو پوری کی جائے، اور جو اللہ کے مہمان بن کر کے جاتے ہیں ان کی ایک ہی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ پاک ان کی جب مہمان نوازی فرماتے ہیں اس طور پر فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں لوٹ کر کے آتے ہیں اللہ پاک ان کے گناہوں کی صفائی فرما چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حرم مکی میں 1 نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی میری مسجد میں نماز پڑھے، یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھے، 1 نماز پڑھنا 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا
25,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا، یعنی وہ صاحب استطاعت ہے، وہ حج کا سفر کر سکتا ہے، اتنی مال و دولت ہے، ایام حج میں وہاں رہنا ہے، وہاں رہنے کا انتظام کر سکتا ہے، اور پچھلے بال بچوں کے لیے اتنا بندوبست کر سکتا ہے کہ جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقہ کر سکے، ایسا آدمی صاحب استعداد ہے اور ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ اور فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج کو ادا نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ ہاں، حج فرض ہو گیا اور حج کو ڈیلے کر رہا ہے، موت آ گئی، مسلمان ہو کر کے نہیں مرے گا۔ بھائی کون فرما رہے ہیں؟ دونوں جہانوں کے سردار، یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے دل کی چاہت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ڈیوٹیاں لگاؤ، وہ جائے دور علاقوں میں لوگوں کو تلاش کرے، ایسے کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہو گئی اس کے باوجود وہ حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جا رہے، اور میں ان کے اوپر جزیہ مقرر کر دوں۔ وہی مسلمان کے اوپر تو زکوٰۃ اور عشر ہے، جزیہ تو کسی کافر کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور پھر خود فرماتے تھے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا وہ حج کے ادائیگی کے لیے نہیں جا رہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک پڑوسی فوت ہو گئے، آپ کو جنازے کے لیے کہا گیا، آپ نے جنازے سے انکار کر دیا، بھائی میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگے یہ وہ صاحب ہیں جس کے اوپر حج کی ادائیگی فرض ہو گئی اور انہوں نے حج ادا نہیں کیا، اب مجھے نہیں پتا یہ یہودی ہو کر کے مر رہا ہے یا نصرانی ہو کر کے مر رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کی ادائیگی کے لیے کوشاں نہ ہو، ایسا آدمی یہودی اور نصرانی ہو کر کے مرتا ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز میں ہم درجنوں اعتبار سے نیت باندھتے ہیں، میرا منہ قبلے کی طرف، کبھی اس قبلے کو دیکھنے کی بھی چاہت ہمارے دل میں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ساری زندگی جس طرف ہم نے رخ کیا وہاں پر کھڑے ہو کر کے اس قبلہ سے اپنی نگاہیں ٹنڈا کرنے کی ہمیں ہمت کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی یہ تو ایمان کا حصہ ہے بھائی، اللہ پاک کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی نے کوشش کی، حرمین کی زیارت کی کوشش کی اور پھر اللہ پاک نے اسے توفیق نہ دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محاسن اسلام ایک رسالہ چھپتا ہے، اس کے اندر ایک خاتون، ملتان کی ایک خاتون تھی، ان کا ایک واقعہ لکھا گیا۔ اس خاتون کے دل میں چاہت پیدا ہو گئی میں حرمین کی زیارت کر لو، وہاں کا سفر کر لو، بیت اللہ شریف کا طواف کر لو، خانہ کعبہ کی زیارت کر لو، یہ چاہت پیدا ہو گئی۔ اب اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے سعی اور کوشش کیا کہ سلائی مشین چلاتی تھی، روزانہ کے اعتبار سے چند پیسے الگ کرتی تھی۔ 10 سال مسلسل اس خاتون نے پیسوں کو جمع کیا اور اللہ پاک نے وہ دین دکھایا کہ خود بھی حج کے لیے جا رہی تھی اور اپنے خاوند کو بھی حج کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک چونٹی کے دل میں چاہت پیدا ہو گئی اور دعا مانگنے نکلا، اللہ آپ کے گھر کی زیارت کو دل چاہتا ہے، مجھے پہنچاؤ۔ اللہ پاک نے ایک پرندے کو، ایک کبوتر کو بھیجا، بیٹھ گیا، اس کے پاؤں پر چڑھ گیا، کبوتر نے اڑنا شروع کر دیا، جا کر کے مطاف میں اترا، چونٹی اتر گئی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا اور شکریہ ادا کی، یا اللہ میری چاہت
کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیسے اسباب تیار کیے اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے گھر میں آ کر کے سجدہ کرنا اور حرمین کا سفر کرنا، یہ مال و دولت پیسے سے نہیں، یہ توفیق سے ملتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں سفر تو کر سکتا ہوں لیکن جاتا نہیں ہوں، ارے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ اللہ پاک کے توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے تو لوگ چلے جاتے ہیں، وگرنہ وہاں گھومنے والے بھی محروم، وہاں رہنے والے بھی محروم، حرم کے اندر رہنے والے بھی حج اور عمرے سے محروم ہو جاتے ہیں، بجائے ثواب کمانے کے گما کما کر کے آ جاتے ہیں۔ حرم کے اندر جا کر کے مطاف میں اتر کر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، بیک وقت جس وقت یعنی اینی ٹائم 70,000 فرشتے جہاں پر اتر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی انوارات تجلیات نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں اور طواف کر رہا ہے، اور پوری فیملی دوست یار احباب کو آن لائن کیا ہوا ہے اور بتلا رہے دیکھو بھائی میں طواف کر رہا ہوں۔ یہ طواف ہو رہا ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے بھائی، یہ تو مذاق ہے، یہ طواف تو نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھو، ایسی حالت میں طواف کیا، کیا یہ طواف کامل ہے یا ناقص؟ کتنے مسلمان جا رہے سیر و تفریح کے لیے بھائی، دکھ سے کہنا پڑتا ہے مواجہ شریف پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سلام پیش کر رہے، ہمارے اکابر تو قریب نہیں جا سکتے تھے، گناہوں سے زندگی بھری ہوئی ہے، کیا منہ جا کر کے دکھائیں گے؟ اور آج کا نوجوان وہاں پر کھڑے، ایک ہاتھ میں جوتا، ایک ہاتھ میں موبائل، بجائے کہ درود و سلام پڑھے اور پوری دنیا کو اپنے آپ دکھا رہے دیکھو وہی میں درود سلام پیش کر رہا ہوں۔ کیا شان ہے آپ کی، کیا جرت ہے آپ کی، مواجہ شریف پر حاضر ہو کر کے لائیو ویڈیو چلا رہے بھائی، بھائی یہ تو بے ادبیہ ہے، یہ تو رہتے ہوئے بھی عمرہ حج سے محروم ہے، یہ حج عمرہ تو ادا نہیں کر رہے، یہ تو ریاکاری کر رہے، ریاکاری کے اوپر فضیلت کا وعدہ نہیں، ریاکاری کے اوپر تو پکڑ ہے بھائی۔ ہمارے ایک دوست وہاں گئے، انہیں ایک ٹیکسی پر سفر کیا، مختلف مقامات کی زیارت کروائے اور واپسی پر ان سے پوچھ رہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں، حرم میں رہتے ہو، حرم کی نمازیں، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا مقابلہ کرے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف اور وہاں کی زیارت، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور پھر سوالیہ انداز میں ان سے پوچھنے لگے ارے بھائی بتلاؤ آپ نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، آپ نے حرم میں کتنے نمازیں جا کر کے پڑھی؟ اب وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگے سچی بات تو یہ ہے مجھے یہاں رہتے ہوئے یہ 24واں سال ہے، کتنا بھائی 24واں سال ہے، مجھے ایک حج کی توفیق نہیں ملی، ایک عمرہ کی بھی توفیق نہیں ملی، ایک نماز پڑھنے کی بھی حرم میں جا کر کے مجھے توفیق نہیں ملی، اس لیے کہ میرا کام ایسا ہے کہ آپ جیسے مسافروں کو اٹھا کر کے کبھی ایک مقام پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے، کبھی چوتھے پر یہ کام کر رہا ہوں، اور مجھے اتنی فرصت نہیں ملی کہ حرم میں جا کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، اندر جا کر کے ایک نماز پڑھو۔ او بھائی یہ سفر توفیق سے ملتا ہے، ہر آدمی یہ چاہے کہ میں یہ سفر کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہاں رہنے والے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی ان کے پاس اتنی مال و دولت ہے ایام حج میں کہ سفر بھی کر سکتا، وہاں رہنے کے انتظامات بھی کر سکتا ہے، اپنے اہل و عیال بال بچوں کے نان و نفقے کا انتظام بھی کر سکتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔